کبھی سوچا ہے کہ ایک جغرافی دان کی نظر سے یہ دنیا کیسی دیکھتی ہے؟ یہ صرف ملکوں اور ان کے نقشوں تک محدود نہیں ہے۔ چلیں آج اسی دلچسپ نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جغرافیہ ایک خاص قسم کی اینک کی طرح ہے۔ یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز کہاں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری زمین کے قدرتی خد و خال اور ہم انسانوں کی زندگیاں آپس میں جڑی کیسے ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک عام خیال یہ ہے کہ جغرافیہ کا مطلب ہے ملکوں کے نام اور ان کی راجدھانیوں کو رٹنا، لیکن اصل میں یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اصل جغرافیہ تو سوال پوچھنے کا نام ہے۔ یہ پہاڑ یہیں کیوں ہیں؟ یہ شہر اسی دریا کے کنارے کیوں آباد ہوا؟ یہ کیوں اور کیسے ہی اس علم کی اصل روح ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جغرافیہ دان دنیا کو سمجھتے کیسے ہیں؟ دراصل ان کے پاس کچھ بنیادی اوزار یعنی ٹولز ہوتے ہیں، کچھ ایسے تصورات جو انہیں زمین کے رازوں کو کھولنے میں مدد دیتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کے اس ٹول کٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا ٹول ہے مقام یا لوکیشن۔ اب یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلق مقام، جو کسی جگہ کی بالکل ٹھیک پوزیشن بتاتا ہے، جیسے آپ کے فون کا GPS، اور دوسرا ہے نسبتی مقام، یعنی کسی ایک جگہ کو دوسری جگہ کے حوالے سے بتانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، میرا گھر مسجد کے پاس ہے۔ پھر آتی ہے جگہ۔ یہ صرف نقشے پر ایک نقطہ نہیں ہوتا، ہر جگہ کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اپنا ایک کردار ہوتا ہے جو وہاں کے ماحول، وہاں کے موسم اور وہاں رہنے والے لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ خود سوچیں، ایک ٹھنڈے پہاڑی گاؤں اور ایک گرم ساحلی شہر کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ اچھا، اب جب کئی جگہوں میں کوئی چیز مشترک ہو تو جغرافیہ دان انہیں ایک علاقہ یا ریجن کا نام دیتے ہیں، جیسے صحرائی علاقہ جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے، یا صنعتی علاقہ جہاں ہر طرف فیکٹریاں ہوں۔ اس طرح ہم زمین کو بڑے پیمانے پر سمجھ پاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علاقے بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے رسمی علاقہ، جس کی واضح سرحدیں ہوں، جیسے کوئی ملک یا صوبہ۔ دوسرا ہے فعال علاقہ، جو ایک مرکزی جگہ کے گرد بنتا ہے، جیسے ایک بڑا شہر اور اس کے آس پاس کی آبادیاں جو نوکریوں اور سہولیتوں کے لیے اس پر انحصار کرتی ہیں۔ اور تیسرا ہے تصوراتی علاقہ، جس کی کوئی لکیر نہیں ہوتی، یہ بس ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مشرق وسطیٰ۔ جغرافیہ کا دائرہ کار بہت بڑا ہے۔ یہ صرف پہاڑوں، دریاؤں اور موسموں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہم انسانوں کی بھی کہانی ہے۔ اس لیے اسے سمجھنے کے لیے اس کی دو بڑی شاخوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو ایک طرف ہیں قدرت کے عظیم شاہکار، اونچے پہاڑ، بہتے دریا، وسیع جنگلات، اور دوسری طرف ہے انسان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا، گنجان آباد شہر، سڑکوں کا جال اور کھیت کھلیان۔ جغرافیہ ان دونوں ہی جہانوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طبعی جغرافیہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زمین قدرتی طور پر کیسے کام کرتی ہے، موسم کیسے بنتے ہیں، پہاڑ کیسے وجود میں آتے ہیں، جبکہ انسانی جغرافیہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم انسان اس زمین پر کیسے رہتے ہیں اور اسے کیسے بدل رہے ہیں۔ چلیں، اب جب ہم بنیادی باتیں سمجھ گئے ہیں تو ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کا جغرافیہ دان کام کیسے کرتا ہے، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف پرانے دھول بھرے نقشوں اور کمپاس کا نہیں رہا۔ ہاں، روایتی طریقے آج بھی بہت اہم ہیں، یعنی کسی جگہ پر خود جانا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، وہاں کے لوگوں سے بات چیت کرنا اور اعداد و شمار جمع کرنا، یہ اس کام کی بنیاد ہیں۔ لیکن پھر ٹیکنالوجی نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ جیسا کہ نیشنل جیوگرافک کے ایلن کیرل نے کہا، آج ہمارے پاس ایسی سیٹلائٹ تصاویر ہیں جو فوٹوگرافی کی خوبصورتی کو نقشہ نگاری کی درستی کے ساتھ ملاتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے! اور اس ٹیکنالوجی کے انقلاب کے مرکز میں ہے GIS یعنی جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز۔ اسے ایک طرح کا سمارٹ میپ سمجھ لیں۔ یہ کمپیوٹر ٹولز جغرافیائی ڈیٹا کی کئی تہوں جیسے سڑکیں، آبادی، دریا، سب کو ایک ساتھ ملا کر ہمیں وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن اس کی عملی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہائی ٹیک ٹولز حقیقی دنیا میں ہماری مدد کیسے کرتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہی قابل اعتماد ڈیٹا کی کمی ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی حکومت سڑکیں، اسکول یا اسپتال بنانے کی منصوبہ بندی کیسے کرے گی اگر اسے یہی ٹھیک سے نہ معلوم ہو کہ لوگوں کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہے؟ اب GIS اس مسئلے کا بہترین حل تو ہے، لیکن اسے اپنانا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ایک طرف تکنیکی رکاوٹیں ہیں، جیسے پرانے اور غلط نقشے، اور دوسری طرف تنظیمی مسائل، جیسے پیسے کی کمی، ماہر لوگوں کا نہ ہونا اور مختلف اداروں کا آپس میں مل کر کام نہ کرنا۔ لیکن اس کا حل موجود ہے۔
تحقیق بتاتی ہے کہ 3 قدم اٹھا کر ان رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پہلا، پورے ملک کے لیے ایک معیاری بنیادی نقشہ تیار کیا جائے۔ دوسرا، ڈاٹا اکٹھا کرنے کے لیے جی پی ایس اور سیٹلائٹ جیسی سستی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، حکومت، امدادی ادارے اور یونیورسٹیاں سب مل کر کام کریں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ممالک جغرافیہ کے ان جدید طریقوں کو اپناتے ہیں تو وہ اپنے وسائل کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں، زیادہ مؤثر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور اپنے شہریوں کے لیے ایک بہتر اور خوشحال مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو ہم ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ جغرافیائی سوچ، یہ دنیا کو دیکھنے کا انداز ہمارے اپنے شہروں اور محلوں کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، چاہے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہو، پانی کی کمی ہو یا کوئی اور چیلنج۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔